رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں معیشت کانفرنس سے مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے ہیں۔ انکم کو پر کیپٹا انکم کو کوادروپل کر سکتا ہے، 4 گنا کر سکتا ہے۔ اگر ہم 4 گنا کرتے ہیں 20 سال میں، تو آج سے بڑھ کے $10,000 پر کیپٹا پہ آ جاتے ہیں، تو پھر کمفرٹبلی مڈل کلاس ہو جاتے ہیں۔ اور جب اگر کمفرٹبلی مڈل کلاس ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری انفنٹ مورٹیلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر آج مثال کے طور پہ 50 بچے جو ہے وہ جا بحق ہو جاتے ہیں فرام 1000 برتھس، تو وہ 25 ہو جائیں گے۔ ہماری جو ہے ایوریج ایج جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آج ایک پاکستانی جو ہے وہ 3 سال کم پڑھا لکھا ہوتا ہے اوسطاً بنسبت ایک بنگلہ دیشی کے، 3 سال کم پڑھا لکھا ہے۔ ایک پاکستانی 5 سال کم زندہ رہتا ہے بنسبت ایک بنگلہ دیشی کے۔ اور یہ بنگلہ دیش وہ ہے جو ایسٹ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ 300 سیٹیں تھیں جب اس اسمبلی کے اندر، تو 162 سیٹیں بنگلہ دیش میں تھیں اور 138 سیٹیں ہمارے یہاں تھیں، تو اس کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی۔ آج اس کی پاپولیشن 15-16 کروڑ ہے، ہماری پاپولیشن 23 کروڑ ہے۔ یہ 30 سال کے اندر ہم نے کبھی پاپولیشن پلاننگ بھی نہیں کری۔ تو ہم نے اپنے ملک کا، یہ ملک جو ہمارے باپ داداؤں نے، والداؤں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، اتنا خون دے کر بنایا ہے، کہ ہم اس ملک کا وقار محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا وزیر خزانہ دوسرے ممالک کے ایمبیسڈر سے جا کے پیسے مانگتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے ملک کا وقار کو پروان چڑھایا ہے، کیا محفوظ کیا ہے؟ اگر آپ کا ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ دوسرے ممالک میں یا دوسرے اداروں میں جا کے قرض مانگے، تو کیا یہ ملک آزاد ہوا؟ کیا یہ ملک خوددار ہوا؟ اگر $48 بلین کا پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، تجارتی خسارہ $48 بلین کا، 5000 ارب روپے سے زیادہ ایک سال کا بجٹ کا خسارہ تھا، وہ خسارہ جس کے پیسے ہمارے پاس پورے کرنے کے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس $48 بلین ہیں، تو وہ کیا ملک آزاد ہے؟ کیا وہ ملک خوددار ہے؟ کیا اس لیے ہم نے ملک بنایا تھا؟ کیا اس لیے ہمارے باپ داداؤں نے اپنا خون دیا تھا؟ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ 40% بچے جو ہیں، یہ کیوں ضروری ہے میثاق؟ کیونکہ 40% بچے اس ملک کے اندر سٹنٹڈ ہیں، اتنے میل نورشڈ ہیں، ان کے والدین کے پاس اتنا کم پیسہ ہے کہ بچہ سٹنٹڈ ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ پھر کبھی بھی پروڈکٹیو ممبر سوسائٹی کا نہیں رہ سکتا۔ تو ہم جیسے صاحب ثروت لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کتنے بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے کہ ان کو اسکول بھجوائیے، کتنی اسکولوں کو ہم نے چندہ دیا ہے۔ چھوڑ دیں حکومت کیا کرتی ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ کتنی انڈسٹریز ہیں یہاں پہ جو کہ 2-2, 4-4, 6-6 اسکولیں چلا سکتی ہیں، سب چلا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ ہم تو سب لوگ اندھیرے کو ہی کوستے ہیں نا، کوئی اپنی شمع حصے کی تو نہیں جلاتا یہاں پہ۔ تو یہ باتیں اب رکھنی ضروری ہیں۔ اس ملک اس نہج پہ آ گیا ہے۔ جب میں وزیر خزانہ بنا ہوں اس ملک کا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور میری پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ مجھے آنر دیا ہے، تو جب وزیر خزانہ بنا ہوں تو اس وقت پاکستان کا بانڈ جو تھا وہ 71 روپے کا جو بانڈ ہے، جو ڈالر میں ہم نے بانڈ بیچا ہے، جو اس سال ڈیو تھا، وہ 70 پیسے کا بک رہا تھا۔ یعنی کہ اپریل کے اندر لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ روپیہ جو پاکستان نے جو ڈالر کا بانڈ دیا وہ دسمبر میں ان کو پاکستان واپس کر سکے گا، تو وہ ڈالر کا بانڈ 70 سینٹ میں بیچ رہے تھے، $100 کا بانڈ $70 میں بیچ رہے تھے۔ یہ معیشت کی ہماری حقیقت تھی۔ ہمارا کریڈٹ ڈیفالٹ رسک دنیا میں ہائی ترین تھا، 4تھے نمبر پر پاکستان تھا ڈیفالٹ کے رسک پہ، 4تھے نمبر پر۔ ایک ایل سی کھلوانا پیٹرولیم کی یا بڑی ایل سی کھلوانا، پرائیویٹ کمپنی ہو یا پبلک کمپنی ہو، جو شیر لانے کے برابر تھا۔ کنفرمیشن نہیں کروا سکتے تھے ہم لوگ۔ میں خود فون کرتا تھا وزیر خزانہ پاکستان کے بینکوں کو اور باہر کے بینکوں کو کہ یہ ایک ایل سی آ گئی ہے پی ایس او کی، اس کو کنفرم کر دو۔ اس نہج پہ ہم لے کر آ گئے تھے ملک کو۔ یہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کروڑوں لوگ رہتے ہیں ادھر، اس نہج پہ ہم اس ملک کو لے کے آ گئے تھے۔ کوئی ترقی کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے 3-4% تو کھٹ کر کے ترقی آ جاتی ہے، مگر جب بھی 5-6% ترقی آتی ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ٹریپ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی سیاسی بات کر لیتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو، لیکن پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے 20,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا دیا۔ پاکستان کے اوپر ابھی تقریباً 45-50 ہزار ارب روپیہ قرضہ ہے۔ یہ 45-50 ہزار ارب روپیہ جو ہے یہ بخلاف 2.25 لاکھ روپے پر سٹیزن بنتا ہے، تھوڑا سا زیادہ بن جاتا ہے کہ 2,10,000 روپے۔ یہ کیا ہم نے اس میں کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھا تو نہیں سکے؟ آدھے بچے جو اسکول میں نہیں جاتے، پاکستان کے آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ 10 بچے اگر دنیا میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں
جو جاہل ہیں 10 بچے، اس میں سے ایک پاکستانی ہے، 10 میں سے ایک پاکستانی ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن 22 کروڑ 7 ارب لوگوں کے اندر، ہم 2 یا 3% پاپولیشن ہے، 3% پاپولیشن پاکستان کی دنیا میں، لیکن 10% جاہل لوگ ہمارے، 10% جاہل کم پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے بچے ہمارے ہیں۔ یہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ 80 بلین ڈالرز کی آپ امپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ آپ 30 بلین ڈالرز کی چیزیں بیچ سکیں۔ سیریسلی 30 بلین کے اوپر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دوسرے ملک جو ہمارے پاکستانیوں کو رکھتے ہیں وہاں سے 30 بلین آ جاتے ہیں، تو 30 اور 30 60 ہوتے ہیں۔ وہ پاکستانی باہر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے اچھے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، اچھے اچھے انجینئرز بن جاتے ہیں، تھرائیو کرتے ہیں، کہیں پر کوئی پاکستانی پیچھے نہیں رہتا۔ پاکستانی مڈل ایسٹ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ہر جگہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، ہر جگہ اچھی سوسائٹی کے اچھے ممبرز بنتے ہیں۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا آصف کا سایہ ہے۔ سیریسلی مطلب یہ اتنا کلیکٹیو ایکشن فیلئر کیسے ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر؟ یہ کلیکٹیو ایکشن فیلئر ہے۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ مطلب تھوڑا سا سیاستدانوں کو بھی، بزنس مینوں کو بھی، سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہم ایک ٹیکس لگاتے ہیں اگر تو ہمارے کراچی چیمبر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اور ٹیکس لگاتے ہیں تو شکیل بھائی ہمارے اسلام آباد چیمبر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اور ٹیکس لگاتے ہیں تو ہمارے بھائی اجمل بلوچ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہر آدمی کو اپنا ٹیکس کسی کو بھی نہیں دینا ماشاءاللہ اس پاکستان کے نہیں مطلب میں تو ایک وہ بات کر رہا ہوں، کسی کو ٹیکس نہیں دینا۔ 9000 ارب روپے کا آپ کو خرچہ ہے، کہاں سے ٹیکس لے کر آؤ گے؟ بینکوں کے اوپر ٹیکس لگاؤ تو بینک پیچھے آ جاتے ہیں۔ مطلب سیریسلی اپنا حصہ تو ڈالنا ہوگا نا اب اس ملک کے اندر۔ اب ہم کہتے ہیں ہم کو خوددار ہونا ہے، بڑی اچھی بات ہے خوددار ہونا ہے، بولتے ہیں ہمیں آزادی لے کے رہیں گے، بڑی اچھی بات ہے آزادی لیں گے۔ پھر آزادی اگر لینی ہے تو پھر 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی لینی ہے تو 17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر آزادی لینی ہے اور آپ کے پاس 9 بلین ڈالرز ہوں تو 21 ارب ڈالر اگر آپ کو ادھار واپس کرنا ہو اسی سال کے اندر اور 9 بلین ڈالر تو پھر آزادی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ پھر وہ آزادی لینی ہے تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں IMF کوئی بات نہیں، جو بھی کہتا ہے ہم اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دیں گے، اور اپریل کے اندر فروری کے اندر ہم نے اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دے دی، پھر ہم کو آزادی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے نہیں کریں آزادی کی بات تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر آزادی کی بات کریں تو پھر یہ تو سوچیں کہ یار 48 بلین کا آپ امپورٹ کر رہے ہیں، 17 بلین کا اور 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، 17 بلین کا 17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس 9 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں، آپ کو 21 بلین ڈالر لا کے دینے، پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک ریشنل پالیسی کی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ حکومت ڈس سیو کر رہی ہے، جتنا حکومت کی محصولات سے حکومت نے زیادہ خرچہ کیا، یہ جو فرق ہوتا ہے، اگر یہ حکومت کے اخراجات ہیں اور یہ حکومت کی محصولات ہیں، یہ جو فرق ہے یہ کہیں نہ کہیں سے چاہیے۔ تو حکومت جاتی ہے پہلے اپنے لوگوں کے پاس، نجی شعبے سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، لوگوں کو بولتی پیسے دو۔ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی سیونگ ہے اتنا انویسٹمنٹ ہے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کوئی ایکسٹرا سیونگ نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو لینے پڑتے ہیں باہر کے لوگوں سے پیسے۔ جو باہر کے پیسے سے لوگوں کو پیسے لیتے ہیں اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بولتے ہیں۔ جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور زیادہ ہوگا، یہ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے تقریباً، انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے۔ بجٹ ڈیفیسٹ آج کا، کل کے دن میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ باہر سے لوگ لیں گے۔ اور اگر باہر سے پیسے لیتے ہیں آپ اور اس کو پروڈکٹیو یوز میں ڈالتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی قرض لیتا ہے اور اپنی فیکٹری لگاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر وہی آدمی اگر قرض لے کے پیسے کھا جاتا ہے تو وہ کون سی اچھی بات ہے؟ ہم نے قرض لے کر پاور پلانٹس لگائے، 12,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ اس ملک پہ لے گئے 5 سال کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں ماڈرن میریکل تھا وہ 5 سال کے اندر کہ ہم نے اتنے پاور پلانٹ لگا دیے، مگر پھر کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ نہیں۔ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیے؟ نہیں۔ ہم نے شادی ہال بنا دیے۔ آج آپ کے پاس کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئلہ $50 کا ہمیشہ سے ملتا تھا، اچانک $300 کا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئلے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، فرنس آئل خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، LNG خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک وہ ڈیل نواز شریف نے اور شاہد عباسی نے کری تھی LNG کی، جس کی وجہ سے سستا LNG آج مل رہا ہے، وہ شاہد عباسی کو پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ 4 سال تک آپ لان تان کرتے رہے کہ نہیں چوری کر لی، آج آپ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شخص نے وہ کر لیا تھا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔
سیریسلی ایز اے نیشن ہم کو تھوڑا سا وی ہیو ٹو گرو اپ, تھوڑا سا مطلب ایڈلٹس کی طرح بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب وی ہیو ٹو کم. اب مطلب بڑا سمپل ہے, بڑا آسان. جب مشکل مسئلے جب اتنے اسٹارک ہو جاتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو پالیسی میرے ذہن میں آئی نا, ایز این اکانومسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری اگر تھوڑا سا قرض لے لیتی ہو اور تھوڑا سا بجٹ ڈیفیسٹ کر لیتی ہو, تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر لیتی تو کوئی بات نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر کے وہ انویسٹ کر لے, کوئی بات نہیں. اب پاکستان کو سگنل دینا پڑ رہا ہے دنیا کو کہ ہم یہ ڈیفیسٹ نہیں کریں گے. میں نے جب چائنیز ایمبیسڈر صاحب کو یہ بتایا کہ ہم اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کرنے کے جائیں گے تو بڑا خوش تھا کہ یار یہ بڑی سمجھداری کی پالیسی تم نے کری ہے. وہ بیچارے بول نہیں سکتے ہمارے دوست ہم کو, لیکن وہ بول رہے ہیں کہ کیا کرو. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ جتنا امپورٹ کریں گے اتنا آپ ایکسپورٹ کر لیں اور ریمیٹنس کر لیں. جو آپ کے وسائل ہیں جو کہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہے اس کے برابر آپ کے اخراجات ہو جائیں, اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں, ملک آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور میں تو پرائیویٹ مارکیٹ میں بلیو کرتا ہوں آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی سی اس کے اندر مدد بالکل کریں گے, لیکن یہاں پر ہر آدمی کو پاکستان میں 80% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستانیوں کو بیچنے کی ہے. ہر آدمی کو پاکستان میں بیچنا ہے, جبکہ حیرت کی بات ہے کہ اتنی غریب مارکیٹ کو کیوں بیچنا ہے. اگر پوری دنیا کی مارکیٹ بیچ سکتے ہیں, جب یورپ کو بیچ سکتے ہیں, امریکہ کو بیچ سکتے ہیں, تو آپ پاکستان میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر بیچنا آسان ہے, نفع زیادہ ہیں. تو ہم کو اب ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے, ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے, اس کو ایکسپورٹ کی طرف لگانا ہے. دیٹس ون. ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ملک ہے. ایگریکلچر ملک آپ کا ویٹ امپورٹ کرتا ہے. 1 ملین ٹن اس سال ہم ویٹ امپورٹ کر چکے ہیں, تاکہ گندم کی قیمت امپورٹ کر چکے ہیں تاکہ آٹے کی قیمت نہ بڑھے. 2018 کے اندر ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ملک جو تھا وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا, آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ویٹ. کھاد ہم کو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, امپورٹ بھی ہو رہی ہے, اسمگل بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. کھاد امپورٹ کرتے ہیں, ویٹ امپورٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایگریکلچر ملک ہے. ایگریکلچر کی وہ اچھی کریں. یہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے طارق بشیر چیمہ کے سربراہی میں, اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آئل سیڈز کے اوپر انٹرونشنز ڈالیں گے. ہم کوشش کریں گے جو 4.5 بلین ڈالرز کا پچھلے سال آپ نے امپورٹ کیا ہے کھانے پینے کا خوردنی تیل, اگلے سال شاید اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے. طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو کمیٹی ہے اس نے بڑی اچھی انٹرونشنز ڈالی ہیں, اور میں خوشی سے ایز اے فائنانس منسٹر اس کے اندر پیسے دوں گا کہ ہم اس کے اندر اپنی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بیٹر کریں, آئل سیڈز بنائیں تاکہ پھر ہم ڈالرز بچا سکیں. پورے پاکستان کے اندر ہم آئل سیڈ اتنے پیدا نہیں کر سکتے, ویٹ ہم پیدا نہیں کر سکتے. رائس کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں پاکستان کی کم ہے. سب سے اچھی جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے وہ میز کی ہے, لیکن میز میں بھی ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں. اس کے بعد یہ 2 چیزیں کرنے کے بعد کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں اور ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اچھی کریں. لانگ ٹرم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم آدھے بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسکول کے باہر ہیں. 10 میں سے 1 بچہ پاکستان کا جو ہے, دنیا کا جو بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. تو ہم کیا کریں؟ حکومت کو, ہر حکومت کو, صوبہ حکومت ہو, پرائیویٹ سیکٹر, صوبہ حکومت ہو, وفاق حکومت ہو, اور صوبے کی حکومت اگر فیل ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے, وفاق اگر فیل ہو رہی ہے تو جیسے TCF ہے, مشتاق چھاپرا صاحب نے بنائی ہے, دیگر لوگوں نے بنائی ہے, اس طرح آپ لوگوں کو میں بزنس مینوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ایک اسکول بنا دیں, 2 اسکولیں بنا دیں. سیریسلی بچوں کو پڑھا دیں, یہ اچھا ہو جائے گا. بہت سمپل ہے, سیریسلی ترقی کرنا بڑا سمپل ہے. لیو ود ان یور مینس. جتنے پیسے ہیں اس حساب سے اخراجات کریں, زیادہ قرض نہ لیں, نہ زیادہ ڈالر میں قرض لیں, نہ روپے میں قرض لیں, اور ایگریکلچر اور ایکسپورٹ کو بڑھا دیں, بچوں کو پڑھا دیں. بس دیٹس اٹ. خود بخود میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی اور جادو کا وہ نہیں ہے کہ کوریا نے کیا پلان کر لیا یا بنگلہ دیش نے کیا پلان کر لیا. یہ 4 چیزیں کر لیں. بچوں کو پڑھائی کرا دیں, اپنے اخراجات اپنے اتنے کنٹرول کر لیں جتنے آپ کے محصولات ہیں, ایکسپورٹ پہ اوپر توجہ دیں اور ایگریکلچر پہ توجہ دیں. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ گرو کرے گا. یہ یاد رکھیے, ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے بچے جو ہیں, ہندوستانی جو ہیں, وہ گوگل کا CEO ہندوستانی ہے, مائکروسافٹ کا CEO ہندوستانی ہے, تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO ہندوستانی ہیں. کمپیوٹر والے ہم بولتے ہیں یار ہمارے بچے نہیں ہیں, اور ٹرو نہیں ہیں. آپ بولتے ہیں ہمارے بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے, بالکل ٹیلنٹ ہے, لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 1950 کی دہائی کے اندر پنڈت نہرو نے وہاں پر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے تھے. وہ 2 دن میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. کتنی ہماری یونیورسٹیاں ہیں, کتنے ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں. وہ پرویز حود بھائی کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسرز بہت کم ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو کہ 12ویں جماعت کے باہر کے پیپر پورے سالو کر سکیں, A لیولز کے میتھ اور فزکس کے پیپر سالو کر سکیں. ہم نے یہاں پہ اس کی بھی فیکٹریاں ڈال دیں, جعلی پبلیکیشن شروع کر دیں.
سو سیریسلی مطلب اب ہے نا وہ جیسے گرون اپ ملک ہونا چاہیے, بچوں والا ملک ہونا چاہیے, سیریس کام کرنا چاہیے, سیریس آگے بڑھنا چاہیے. صرف 4 چیزیں کرنی ہیں, بچوں کو تعلیم دینی ہے, اپنے مینز میں رہنا ہے, ایکسپورٹ پہ توجہ دینی ہے, ایگریکلچر ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, یہ 4 چیزیں جب تک پاکستان نہیں کرے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن یہ 4 چیزیں کرے گا ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں یہاں پہ آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد چیمبر کا. یہ بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں ڈاکٹر وقار نے اور سب لوگ, ڈاکٹر ندیم الحق نے, اور یہ سب بڑے جید اکانومسٹ ہیں. تو میں اس میں مزید ایڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ جو میرے 4 پوائنٹ کا فارمولہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو پھر آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل معیشت کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کا وقار محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے آدھے بچے اسکول نہیں جاتے, 9,000 ارب روپے کا خرچہ ہے لیکن لوگ ٹیکس نہیں دیتے.